اس دنیا میں جو بھیجا ہے یہ دنیا ٹیمپرری ہے، موقت ہے، تھوڑی دیر کی، لیکن اسی تھوڑی دیر میں اس نے آزمائش کو رکھا ہے، امتحان کو رکھا ہے۔ اسی تھوڑی دیر کے اندر میں دیکھوں گا کہ کون مجھ تک پہنچے گا، کون نہیں پہنچے گا۔ تھوڑی دیر ہے، اس تھوڑی سی ٹائم میں انسان وہ سفر طے کرے گا کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کو پورا پیکیج دیا، اس کو اپنے ہادی بھیجے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کس لیے؟ خدا حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے بنی آدم تجھے اس لیے خلق نہیں کیا کہ مجھے کوئی اپنی تنہائی کا خوف تھا، میں نے تجھے اس لیے خلق نہیں کیا کہ میں جو ہے وہ تیری کثرت چاہتا تھا۔ تو اگر سارے مل کر بھی اگر میری عبادت کرو تو بھی میری خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سب میرا انکار بھی کرو تو بھی میری خدائی پہ فرق۔ پروردگار کیوں خلق کیا؟ خود پروردگار حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے، اے بنی آدم میں نے تجھے اپنی بندگی اور شکر کے لیے خلق کیا۔ ہم کس لیے خلق ہوئے اور ہم کر کیا رہے؟ میرا خود انسان دیکھیں، یہ تھوڑی دیر کا پیکیج ہے یہ، انا للہ و انا الیہ۔ اس آیت میں یہ جو مولا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو خدا نے اس کو قرآن کی آیت میں ڈال دیا۔ عزیزان محترم، اس انا للہ و انا الیہ راجعون میں کہیں پہ بھی اسٹے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہو، اللہ کی طرف واپس رکنا لمحہ ہے، پلک جھپکنا۔ وہ جو لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسی تھی، کہاں پلک جھپکتے تھے۔ یہ پلک جھپکنے میں کمال کرنا ہے بس، اور یہ کمال تب ہوگا جب انسان اپنے زمانے کے ولی کو پہچانے گا۔ یہ اس کے بغیر کمال ہے۔ بغیر ولی الزمان کے امت ظہور نہیں کر سکتی، اور امت سازی جو کی جاتی ہے دنیا کے اندر، یہ قیامت میں پتہ چلے گی کہ امت کسے کہتے ہیں۔ یہاں تو ہم لوگ تھوڑے سے غفلت میں بھی ہیں، پردے ہمارے آنکھوں کے آگے ہیں، ہم بہت سی چیزیں دیکھ نہیں سکتے۔ وہاں قیامت میں پتہ چلے گا کہ امام کی امت کہتے کسے ہیں۔ اصل ہدف وہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، اس گزرگاہ میں آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ جو اسے بہتر دے گا وہی کامیاب ہوگا۔ بچے جوان بیٹھے ہوئے سارے، وہ امتحان کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا۔ پڑھائی کتنی ہوتی ہے؟ پورا سال، 12 مہینے، اس میں سے 2-3 مہینے چلو چھٹی نکال لے، 10 مہینے پڑھو، امتحان 1 گھنٹے کا، ظلم نہیں ہے؟ نہیں، کہا تیاری کراتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹے میں اتنا اپنے سال کا سفر طے کرے تاکہ ہم اس کو اگلے لیول پر لے کر آئیں۔ اب یہ جو سفر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تھوڑا سا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال زندگی گزاری، جب موت کے فرشتے آئے کہا کہ نوح چلیے، کہا وقت پورا ہو گیا، کہا میں دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے، کہا میں چھاؤں میں چلا جاؤں، بس دھوپ سے اٹھے اور چھاؤں میں گئے۔ وہ معصوم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح سے پوچھا کہ 2500 سال کتنے تھے زندگی؟ کہا دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام ہے۔ 2500 سال زندگی دھوپ سے چھاؤں میں جانے، اور اس میں آپ دیکھیں انسان کر کیا رہا ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، خود پسندی، ریاکاری، کچھ اپنے جو ہے وہ صرف خواہشات کی پیروی، اپنے ہوس کی پیروی، اپنے نفس کی پیروی، لوگوں کا حق کھانا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا۔ تھوڑی سی زندگی، اس پہ اتنی مصیبت ہے۔ اتنی سی زندگی اس نے کیوں بنائی؟ کہ بس تم میری بندگی کرو۔ خدا کے پاس پوری خدائی ہے سوائے بندگی کے۔
خالق ہے. خالق صرف اپنی مخلوق سے بندگی چاہتا ہے اور اس بندگی کے لیے اس نے ان سب کو بھیجا. یہ جو امام ہے، کیونکہ آسان تو نہیں تھا. لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جوان آج کل کے، تو اللہ نے خامخواہ مشکلات کیوں پیدا کی، شیطان کیوں پیدا کیا، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا کی، ہم لوگ اتنے مشکل میں پھنس جاتے ہیں. یہ نہ ہوتا تو ہم بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں. وہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جہنم اور جنت کا حساب کیسا ہوتا. خدا خود قرآن میں سورہ ملک میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں سے احسن عمل کس کا ہے. خدا دیکھنا چاہتا ہے. خدا کو کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اس کام کے لیے کہ جس کے مقابلے میں ریپلشن اور رکاوٹ بہت بڑی ہے. اگر بندگی اتنی آسان ہوتی تو پھر بہت بندے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو سسٹم آیا ہے وہ اس بندگی سے دور کر رہا ہے. یہ دونوں سسٹم ایک ساتھ زمین کو اترے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور جس نبی کو نیچے لانے میں کردار ادا کیا اور ابلیس نے کیا. تو ابلیس نے خدا کی بارگاہ سے مہلت مانگی اور یہ مہلت اسے عطا کر دی گئی. اب وہ اس مہلت کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ پیچھے نہیں ہٹتا. وہ اپنے آخری لمحے تک انسان کے مرنے تک اس کو گمراہ کرتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ معیار حق زندگی نہیں ہے، موت ہے. معیار حق زندگی نہیں ہے، موت ہے. یعنی کیا؟ یعنی آج میں بہت اچھا ہوں، کیا میں حق پہ مروں گا یا نہیں مروں گا؟ اگر حق پہ مر گیا تو میں صحیح تھا. لیکن اگر آج میں اچھا ہوں اور خدا نہ خواستہ میں موت میری حق پہ نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ شیطان آخری لمحے تک، پروردگار قرآن میں بنی اسرائیل کے ایک جو ہے وہ عالم کا واقعہ بیان کرتا ہے. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی موت حق پہ نہیں ہوئی کیونکہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا. تو عبرت ہے. قرآن عبرت کے لیے ہے. قرآن صرف مردوں کو ثواب کے لیے نہیں ہے. جانے محترم، عبرت ہے قرآن کے اندر. پروردگار کہتا ہے بالا حسین، ہم چاہتے تھے اسے بلندی دیں، اسے اوپر لے کے جائیں، مگر اس نے اپنے آپ کو زمین میں دھسا دیا. یعنی ہم اسے رشد دینا چاہتے تھے، ہم اسے بلندی دینا چاہتے تھے، مگر اس نے اپنے آپ کو زمین میں دھسا دیا. نہ صرف زمین میں دھسایا بلکہ اس نے اپنی ہوا، اپنی نفس کی پوجا کی. وہ عزیزان محترم، حق پہ مرنا کمال ہے. حق کیا ہے؟ ہم حق کو کیسے، کوئی تو ہمارے لیے پیرامیٹر ہو. اسی لیے اسلام شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہے، معیارات کا قائل ہے. اگر اس معیار پہ اتر رہے ہو تو تم حق پہ ہو، اور اگر اس معیارات پہ نہیں ہو تو حق پہ نہیں. حق کیا ہے؟ تو علی المال حق وحق مال علی، حق کے ساتھ ہے اور حق. علامہ